بیٹا دیکھو نماز تو ہم نے سیکھ لی ہے، نماز کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے اور رکوع میں کیا پڑھا جاتا ہے، سجدے میں کیا پڑھا جاتا ہے، قیام میں کیا پڑھا جاتا ہے، وہ سارا ہم نے سیکھ لیا۔ اب ہم سیکھیں گے وہ جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں نا، اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد اور سبحان ربی العظیم، تو جو ساری دعائیں پڑھی جاتی ہے نا، تو وہ دعائیں پڑھتے ہوئے ان کا ترجمہ کیا ہے، تشریح کیا ہے، اور ہمیں کیا سوچنا چاہیے وہ دعائیں جب ہم پڑھ رہے ہوں۔ دیکھو اس کو بولتے ہیں خشوع اور خضوع۔ جب ہم ترجمہ پتہ ہوگا ہمیں، وہ جو دعائیں ہم پڑھ رہے ہوں گے ان کا تصور ہمارے ذہن میں ہوگا کہ وہ دعائیں پڑھتے ہوئے ہمیں کیا سوچنا چاہیے، تو پھر نماز میں ہمیں مزہ آئے گا۔ پھر نماز کے اندر ہمیں نماز پڑھتے ہوئے مزہ آئے گا۔ آتی ہیں، لیکن وہ دعاؤں کا ترجمہ کیا ہے، تشریح کیا ہے، وہ بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ تو ابھی میں آپ کو ایک کے بارے میں بتاؤں گا آج، جو تکبیر تحریمہ پڑھی جاتی ہے نا، تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، واللہ اکبر کا ترجمہ کیا ہے اور ہمیں کیا سوچنا چاہیے پڑھتے ہوئے۔ تو دیکھیں اللہ اکبر کا ترجمہ ہے اللہ سب سے بڑے ہیں۔ کیا ترجمہ ہے؟ اللہ اکبر، اس کا ترجمہ ہے اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ۔ تو اس سے نماز کا آغاز ہوتا ہے، اللہ اکبر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم، تو نماز ہم شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم جب یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو تسلیم کرنا ہے، میرے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو تسلیم کرنا ہے۔ کیوں؟ اللہ اکبر، کیونکہ اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، اور جو سب سے بڑے ہوتے ہیں تو ان کی ہر بات مانی جاتی ہے۔ جو بڑے ہوتے ہیں ان کی بات مانی جاتی ہے، اور جو سب سے بڑے ہوں ان کی تو ہر بات مانی جاتی ہے۔ جو سب سے بڑے ہوں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں نا، ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ تو جو سب سے بڑے ہوتے ہیں ان کی بات مانی جاتی ہے نا، ہر بات مانی جاتی ہے۔ تو ہم یہ اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہم آپ کے ہر حکم کو تسلیم کریں گے، آپ کی ہر بات مانیں گے، آپ کے ہر حکم کو مانیں گے، کیونکہ ہماری عقل چھوٹی ہے، ہمارا فہم چھوٹا ہے، ہمارا تجربہ کم ہے، ہمارا مشاہدہ کم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہمیں، جس کام کا حکم دیا ہے، جس چیز کی ہدایت دی ہے، انسٹرکشن دی ہے جس چیز کی، تو وہ اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ بہتر ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں نا۔ دیکھیں جیسے آج کل عقل پرستی کا دور ہے، تو ہر بندہ سوچتا ہے کہ یہ نہیں، یہ کام کر لے تو ایسا ہو جائے گا، ایسے زیادہ بہتر ہے، یہ کام کریں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے نا غریبوں کو پیسے دے دیں، آپ حج پہ نہیں جائیں اور زکوٰۃ نہیں دیں، بلکہ کیا کریں، اس سے بہتر ہے کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، کسی کے گھر میں راشن ڈلوا دیں۔ اب وہ اپنی سمجھ سے، اپنی عقل سے یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس بات کا حکم دیا ہے، جو کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں یا ہماری عقل بہتر جانتی ہے؟ تو یہ ساری جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ایک مثال سے سمجھے۔ مثال کے طور پہ ابھی آپ بچے ہو، آپ کا پاؤں بائک پہ نہیں پہنچتا، آپ اپنے بابا کو بولو ہمیں بائک لے کے دو، ہم بائک چلائیں گے، تو بابا کیا بولے گا؟ نہیں بائک نہیں دلاتا میں آپ کو، گر جاؤ گے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ تو اسی طرح جب باپ اور بیٹا ایک ہی جنس کے ہیں، دونوں انسان ہیں، اور ان کا عقل بھی ایک ہے دونوں کی، اور وہ ایک ہی آدمی ہے، دونوں انسان ہیں، پھر بھی جب ان کی عقل میں اتنا فرق ہے ان کی باتوں میں کہ وہ باپ زیادہ سمجھتا ہے، بیٹا کم سمجھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تو جو ہے نا خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہمارا کوئی کمپیریزن، کوئی مقابلہ بنتا ہے؟ نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ تو بڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کام کا ہمیں حکم دے رہا ہے وہ ہماری سمجھ میں آتا ہے تب بھی ہم نے کرنا ہے، اگر ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو بھی ہم نے کرنا ہے۔ تو اس تصور کے ساتھ ہم جو ہے نا اللہ اکبر پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے ہر حکم کو مانیں گے اور آپ کی ہر بات کو مانیں گے۔ اگر اس تصور کے ساتھ ہم اللہ اکبر بولیں گے
تو پھر ہمیں نماز میں مزہ بھی آئے گا اور ہماری نماز جو ہے نا بالکل شاندار ہو جائے گی، جس طرح اللہ کے نبی کی نماز تھی، جس طرح صحابہ کرام کی نماز تھی۔ تو سارے بچے کوشش کریں گے انشاءاللہ یہ سوچنے کی، اللہ اکبر کہتے ہوئے یہ سوچنا کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ